رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعل کمال نعمت بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ الصلاة والسلام على صاحب الدين والسلام والهل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سیدنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابا القاسم محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين عزل الله عنكم الرجسا أهل البيت طهركم تطهيرا۔ ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وطهارتهم وولايتهم وتشيعهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صلوات الشکر۔ عزیزان محترم، برادران ایمانی، بزرگان قوم، صاحبان فہم و زکات، ماتمداران و پرساداران خانواد عصمت و طہارت، سوگواران سید الشہداء و اصحاب باوفا، خصوصاً میرے ہر دل عزیز ہمسن و کمسن نوجوان برادران، عشرہ مجالس پاون والے معرفت امام، آپ حضرات کی خدمت اقدس میں مسلسل گزارشات، چاہے وہ فضائل کے لحاظ سے ہوں، چاہے دور حاضر میں ضرورت معاشرہ کے اعتبار سے ہو، کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے ہر زاویے سے بات آپ تک پہنچائی جائے، تاکہ جب آپ گھروں کو واپس جائیں تو آپ خود یہ محسوس کرتے ہوئے جائیں کہ ہم اس عشرہ مجالس میں روحانی غذا بھی لے کے جا رہے ہیں اور تبرک کی شکل میں جسمانی غذا بھی لے کے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ باتعید شہزادی زینب عالیہ چوتھا مرحلہ آپ حضرات کی خدمت اقدس میں اور آپ کے حضور میں صرف کرنے کی توفیق ان کی بارگاہ سے حاصل ہوئی ہے۔ کل کی جو گفتگو منقطع ہو گئی تھی اور دو چار باتیں رہ گئی تھی،
حالانکہ خود میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے یاد دلا دیجیے گا، لیکن الحمدللہ حافظہ تھوڑا سا مضبوط ہے تو ذہن حاضر ہے کہ کون سی باتیں چھوٹ گئی تھیں اور کن باتوں کو مجھے یہاں سے ریلیٹ کرنا ہے۔ تو لہٰذا کوشش کروں گا کہ جتنی باتیں باحیثیت ایپلیکینٹ میں عرض خدمت کروں، آپ اس کو دیوانگی کی آخری حد تک اپریشیٹ کرتے رہیے گا اور انشاءاللہ نتائج آپ کے پیش نظر آتے چلے جائیں گے۔ چونکہ الحمدللہ یہ کرم ہے عزاداری سید الشہداء کا کہ جو علم بردباری غیر مذاہب کے بزرگوں کے پاس نہیں ہے، وہ شعور آج مجلس حسین کے طفیل میں ہمارے قوم کے بچوں کے پاس ہے، اور یہ صرف و صرف صدقہ ہے عزاداری سید الشہداء کا۔ اگرچہ آپ عزاداری کو عقلی اعتبار سے سمجھنا چاہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ میں بہت کوشش کروں اور سمجھانے میں کامیاب نہ ہو پاؤں، لیکن آپ مانے نہ مانے کیونکہ مجھ سے بہتر علم رکھنے والے علماء، خطبہ، واعظین آپ کے اس گہوارے علم و ادب میں تشریف لاتے ہیں اور اپنے علم کے موتی بکھیر کے چلے جاتے ہیں اور ان سے آپ حضرات استفادہ بھی حاصل کرتے ہیں۔ میں اگرچہ عزاداری کو سمجھانا چاہوں تو بس 2 جملوں میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں حضور والا کہ عزاداری کو سمجھانے کے لحاظ سے کہ اللہ نے جہاں 1,24,000 انبیاء کو معجزات عطا کیے، وہیں طفیل شہزادی زینب اللہ نے بھی ہم عزاداروں کو ایک معجزہ عطا کیا ہے۔ دیکھیں جملے جتنے آسان ہوتے چلے جائیں گے مجلس بھی آسان ہوتی چلی جائے گی، چونکہ آپ میرے مزاج سے الحمدللہ اس 4تھے مرحلے میں واقف ہو چکے ہیں اور میں بتا چکا ہوں سرکار کہ آپ نے لوہار کو دیکھا کہ لوہار ہر وقت لوہے پہ چوٹ نہیں مارتا ہے، جب لوہا گرم ہوتا ہے تبھی چوٹ ماری جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کے مزاج کی بھی باتیں ہوتی رہیں گی، میری بھی 2-4 باتیں بیچ بیچ میں انشاءاللہ آپ حضرات تک پہنچانے کی جرت کی جائے گی، کیونکہ میں جرت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو باتیں میں پڑھتا ہوں وہ باتیں ممبر سے پڑھنا ہی بہادری ہے۔ اب بہرحال میری خطابت کا گلا گھٹے تو گھٹے، لیکن میں ان 10 دنوں میں شریعت کا گلا گھٹنے نہیں دوں گا۔ میں چاہوں گا کہ کچھ نہ کچھ پیغام آپ تک پہنچتے چلے جائیں، لفظوں کا استقبال کریے گا تو مجلس آسان ہوتی چلی جائے گی۔ میں نے عرض خدمت کیا کہ اللہ نے جہاں 1,24,000 انبیاء کو معجزات عطا کی، یقین مانیے میرا دل جانتا ہے میں 20 منٹ کی گفتگو کو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ 1 منٹ کے اندر مکمل کر دوں اور موضوع سے ریلیٹ ہو کر مجلس کو شباب کی منزلوں پہ لے آؤں۔ میں پھر جملے کو دوہرا رہا ہوں تاکہ نیا جملہ یہاں سے ریلیٹ کروں اور ہر ایک آدمی تک میری آواز مکمل پہنچ جائے۔ پھر میں جملے کو دہراتا ہوں، اللہ نے جہاں 1,24,000 انبیاء کو معجزات دیے، وہی طفیل شہزادی زینب ہم عزاداروں کو بھی ایک معجزہ دیا ہے، اس معجزے کا نام ہے عزاداری۔ لیکن معجزہ ہے کیا؟ آج تو رونا تو اسی بات کا ہے کہ آج ہماری سمجھ میں مولا آئے نہ آئے معجزہ بڑی جلدی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ معجزہ ہو گیا، معجزہ ہو گیا، جبکہ معجزے کی تعریف ہی یہی ہے۔ معجزہ بنا ہے عاجزی سے، عاجز ہے اس کا مصدر، معجزہ بنا ہے عاجزی سے۔ معجزے کی تعریف ہی یہی ہے جو عقل سے باؤنس ہو جائے، معجزے کی تعریف ہی یہی ہے جو عقل میں نہ آئے، معجزے کی تعریف ہی یہی ہے جو عقل سے بہت آگے کی شے ہو۔ معجزہ کہتے ہی اس کو ہے جو دل و دماغ میں نہ ہو، جو ہو جائے تو سمجھ میں نہ آئے، جو فطرت کی مخالفت کر کے ہو جائے وہ ہوتا ہے معجزہ۔ اب ریلیٹ رہیے گا، میں معجزے کی ڈیفینیشن آپ تک پہنچا چکا ہوں۔ ایک گزارش ہے سرکار یہ اپنی سندوں کو تھوڑا سنبھال لے، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، ایک قضا تھوڑا آگے آ جائے۔ بہرحال کوشش کیا کریں بچوں کو لائیے، دیکھیں بچوں کو لائیے فرش عزا پر، بچوں کو گھر چھوڑ کے نہ آئیے، بچوں کو لے کے، کیونکہ کامل الزیارت میں ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں۔ حدیث وہاں ملتی ہے کہ جتنے لوگ مجلس میں شرکت کرتے ہیں خود سید الشہداء قلم سے ان کا نام اپنے پاس لکھتے ہیں، نور کے قلم سے۔ کامل الزیارت کوئی چھوٹی موٹی کتاب نہیں ہے، مشہور و معتبر زیارت کی کتاب ہے۔ جتنے لوگ مجلس میں شرکت کرتے ہیں سید الشہداء امام حسین خود نور کے قلم سے، نور کے قلم سے اپنی ڈائری میں آنے والے عزاداروں کے ناموں کو
لکھتے ہیں، میں اس لیے کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو لے کے آؤ، اپنے بچوں کو لے کے آؤ تاکہ تمہارا نام دو بار لکھا جائے، ایک خود کے ساتھ، ایک بچوں کی مردیت کے ساتھ۔ ایک سلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ میں اتنی جلدی تو راضی ہوتا ہی نہیں ہوں سرکار، جب تک مجھے آپ سننے والی سلوات نہیں سنائیں گے میں آپ کی مجلس نہیں سناؤں گا۔ آپ سب مل کے سلوات پڑھا کریں اور بلند آواز سے پڑھا کریں، مل جل کے پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ سنتے رہیے، سنیے، میں نے کہا مجلس سید الشہداء پاک و پہلے شہزادی زینب نے ہم کو ایک معجزہ دیا ہے، اس معجزے کا نام ہے عزاداری۔ میں نے کہا معجزے کی تعریف کیا ہے؟ جو کسی کی سمجھ میں نہ آئے، جو عقل سے اپوزٹ ہو، عقل سے باؤنس ہو جائے، عقل سے موارا ہو۔ میں پھر جملہ دوہرا رہا ہوں، عزاداری معجزہ ہے، عزاداری معجزہ ہے۔ وہ کیسے؟ دنیا دولت خرچ کرتی ہے ہنسنے کے لیے، ہم خرچ کرتے ہیں رونے کے لیے۔ بھائی دنیا دولت لٹا رہی ہے کس لیے؟ ہنس لے، خوش ہو جائے۔ وہ ہنس کے خوش نہیں ہے، ہم رو کے قبر میں زندہ ہیں۔ آئے ہائے آئے ہائے۔ تو لہٰذا عزاداری سید الشہداء کی معجزہ ہے۔ میں ایک حدیث اور آپ کو سناتا ہوں تاکہ انشاءاللہ اس مجلس کو آپ، بلکہ اس حدیث کو آپ حدیث نہ سمجھے، سکہ رائج الوقت سمجھیے گا، اور یہ حدیث آپ کی تسکین بلا کے کافی ہو جائے گی۔ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام آقا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، سنیے، امام نے فرمایا، سنیے حدیث، کہ جس جگہ بھی مجلس ہوتی ہے، اب بہرحال کہاں کہاں ہوتی ہے، اب زبان بولے نہ بولے چہرے تو بول ہی دیں گے نا، میں حدیث سنانے جا رہا ہوں۔ امام نے فرمایا جس جگہ بھی مجلس ہوتی ہے وہ جگہ مثل خانہ کعبہ ہے۔ بھائی جن گھروں میں ہوتی ہے وہ تو مسکرا کے بتا دے نا، جو ایک نامی ایک ماتمی نام حسین کے گھر آتے وہ مسکرا کے بتا دے۔ امام نے کیا فرمایا؟ جس جگہ بھی مجلس ہوتی ہے۔ بھیا میں بار بار کہہ رہا ہوں کوئی اپنے بچوں کو سنبھال لے سرکار۔ ایک سلوات علی محمد، یہاں آپ لوگ آگے آگے بیٹھے، بچوں کو پیچھے کر دیں، ایک سلوات علی محمد و آل محمد پر۔ اچھا کمال کی بات منصور والا کہ دو بار کہہ دیا، پھر بھی آپ میں سے کسی نے میری بات مانی نہیں۔ ایک سلوات علی محمد و آل محمد پر۔ یہاں آپ لوگ آگے آ جائیں، تھوڑا بچے بچے اگر والدین کے پاس بیٹھے تو بہتر، بچے اگر شرافت سے بیٹھے تو واپس میں ایک دوسرے کو ہاتھ پیر مار رہے ہیں، تو بہرحال وہ مجھے نظر آ رہا ہے، آپ لوگ کو نظر نہیں آ رہا ہے۔ ایک سلوات علی محمد و آل محمد۔ آپ حضرات تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لائیے تاکہ بعد میں آنے والے آپ لوگ کو پریشان نہ کریں، تھوڑا تھوڑا آپ لوگ آگے آ جائیے، کافی جگہ ہے، سمٹ آئیے، سلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آ جائیے، کھسا کھائیے، تھوڑا تھوڑا آ جائیے۔ بس سلامتی، اب سنتے رہیے کیونکہ وقت آج کم ہے میرے پاس، میں زیادہ دیر گفتگو نہیں کر پاؤں گا کیونکہ آج کی یہ تیسری مجلس الحمدللہ میری ہو جائے گی، لہٰذا میں بھی افتتاح ہوں، لہٰذا کچھ باتیں میں آپ تک یہاں سے میں پہنچا رہا ہوں۔ امام نے فرمایا جس جگہ بھی مجلس ہوتی ہے وہ جگہ مثل خانہ، ایک گزرا ہوا سوال میں دوبارہ کرنا چاہوں گا، حدیث کہہ رہی ہے جس جگہ بھی مجلس ہوتی ہے وہ جگہ مثل خانہ کعبہ ہے۔ خانہ کعبہ کس نے بنایا؟ بھئی دو سفر کو میں نے سوال کیا تھا، پھر سے جواب دے دیں، خانہ کعبہ کس نے بنایا؟ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے۔ مجلس عزا کس کی دین ہے؟ شہزاد سلام علیہ شہزادی زینب کی۔ تو مجھے جملہ کہنے دیجئے، ابراہیم اور اسماعیل وہ ہے جو خانہ کعبہ بنائے، زینب وہ ہے جو مجلسوں میں بانٹ دے۔ ابراہیم اور اسماعیل وہ ہے جو خانہ کعبہ بنائے، اور شہزادی زینب عالیہ وہ ہے جو مجلسوں میں خانہ کعبہ بانٹ دے۔ اب دیکھیے امام نے فرمایا کہ یاد رکھو، کیونکہ کل کی گفتگو دعا پہ تھوڑی سی چھوٹ گئی تھی، اس دعا کے مرحلے کو مکمل کرنا ہے، کیونکہ کل میں نے جملہ کہا تھا، میں نے سریہ رضا کے باب میں کہ میں سب جگہ ایک ترجمہ سناتا ہوں سریہ رضا کا،
لیکن بھاونگر میں 2 سناؤں گا. کل ایک سنایا تھا, آج دوسرا سنا تو سروں کو اٹھائیے گا. دعا دیکھیے امام نے فرمایا. اچھا آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ کو کسی بڑے ادھیکاری, کسی بڑے نیتا سے, کسی بڑے ویپاری سے کوئی فائل یا کوئی چیک پاس کرانا ہو تو آپ لوگ ہر وقت فائل لے کر اس ادھیکاری کے پیچھے پیچھے نہیں گھومتے, بلکہ بھائی یہ دیکھتے کہ بھائی منتری جی کا یا فلاں نیتا جی کا, ادھیکاری کا, بھائی ہمارے باس کا موڈ کب صحیح ہے تب ہم سگنیچر کرا لیں. ہر وقت نہیں گھومتے. امام فرماتے ہیں کہ دعا ہر وقت رو رو کے گڑ گڑا کے مانگنے کا نام نہیں ہے. دعا اس شعور کا نام ہے جو انسان میں بس پیدا ہو جائے. کب مانگا جائے, کہاں مانگا جائے, کس سے مانگا جائے. اب سنیں گے امام کی حدیث سنیے. امام نے فرمایا دعا کے قبول ہونے کا سب سے اول وقت وہ یہی ہوتا ہے کہ جب کبھی بھی کہیں بھی ہمارے اجداد کا ذکر ہو رہا ہو, تم دعائیں مانگ لو. دعائیں تم مانگتے ہو 14 مل کے آمین کہتے ہیں. اس اللہ بیٹے محمد وآل محمد. تو باب دعا پہ بات آ گئی تھی. میں نے پورے یقین کے ساتھ اور پورے عقیدے کے ساتھ کہا تھا کہ اللہ دعاؤں کو سنتا ہے. کیوں سنتا ہے؟ اور میں نے جملہ یہ بھی کوٹ لگائے تھے کہ جو دعا نہیں مانگتے وہ تو شیطان سے بھی آگے بڑھ گئے نا. ہاں یہ میں دلیل قائم کروں گا, قرآن میں سنتے, قرآن سے ثابت کروں گا, قرآن سے ثابت کروں گا. اللہ ہے سریع رضا. سریع رضا کے معنی کرے بتائے تھے جو علماء نفسیات نے بتایا. کیا بتائے تھے؟ ماں سے بھی جلدی راضی ہونے والا. اب لغوی معنی اٹھا کے دیکھیے. سریع رضا کے معنی ہے جو لوگ دعائے کمیل پڑھتے ہیں لطف آ جائے گا دعائے کمیل پڑھنے کا. کیونکہ دعائے کمیل کا نچوڑ تو میں آپ کو سنا چکا ہوں نا کہ جب مولا نے کہا تھا کمیل دعا وہ ہے جسے دینے والا شرمندہ نہیں ہوتا, مانگنے والا قرضدار نہیں ہوتا. میں دعاؤں کو جملوں کو ریلیٹ کرتا چلا جاؤں گا, آپ چلیے گا. سریع رضا کے دوسرے معنی, سریع رضا کی لغوی معنی ہے بہت جلدی راضی ہونے والا. بہت جلدی. کتنی جلدی؟ 100%, 200, 250, 500, 1000. اہل بھاونگر یہ سب تھیوری ہے, پریکٹیکل نہیں ہے. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. جب جملہ پہنچے گا انشاءاللہ کوہرام برپا ہوگا ایک, اور سر اگر عرش سے بھی ٹکرائیں تو تعجب نہ کریے گا, جملہ ہی اتنا بلند ہے. اللہ ہے سریع رضا. سریع رضا کے معنی بہت جلدی راضی ہونے والا. آج سائنس بہت ترقی کر گئی. جیسے یہاں کووڈ آیا, کووڈ کے 2 مہینے بعد کووڈ کی کٹ آ گئی جس کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے کون پازیٹیو ہے کون نیگیٹو ہے. بھائی آج سائنس چاند پہ پہنچ گئی ہے نا. سائنس نے قبلہ اتنی ترقی کر لی, بی پی مشین آ گئی. فوراً کسی کا بی پی چیک کرنا, مشین بتا دے گی 80 سے 120 کے بیچ میں ہے, اب ہے یا مائنس ہے. تھرمامیٹر جیسی آپ لگائیے فیور کا, بخار کا, تو فوراً ہی تھرمامیٹر بتا دے گا 98 اتنا بخار ہے, کم ہے یا زیادہ ہے, بتا دے گا نا. شوگر کی کٹ آگے, شوگر کے ذریعے پتہ چل جائے گا کس کو کتنے % شوگر ہے. سروں کو اٹھاؤ, جملوں کا استقبال کرو اور تحفے لے جاؤ, تحفہ لے جاؤ آج کی مجلس کا. میں میرا سوال ہے, آج سائنس اتنی ترقی کر گئی کہ آج تک سائنس کوئی ایسا تھرمامیٹر, کوئی ایسی مشین, کوئی ایسا اسکیل, کوئی ایسا فائدہ, نو ٹیسٹ نو ڈسٹینس, کیا سائنس آج تک کوئی ایسی مشین بنا پائی کہ جس کے ذریعے یہ پتہ چل جائے اللہ کس سے کتنی جلدی راضی ہوتا ہے؟ اگر آپ محنت کی لاج رکھیں گے تو پڑھی جائے گی مجلس. ورنہ میں دیکھیں میں ممبر سے اپنی تعریف کرتا نہیں ہوں, لیکن ایک تعریف میں آپ کو 5 سیکنڈ میں کر دیتا ہوں حضور والا. دیکھیں میری تعریف یہ حضور والا کہ مجھے ٹہلانے والی مجلس بہت اچھی پڑھنا آتی ہے. اب بہرحال آپ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ تحفوں کو لینے کی نیت سے آئے ہیں. میں بزرگان سے دعائیں چاہوں گا اور جملے انشاءاللہ یہاں سے آسان ہوتے چلے جائیں گے. میرا سوال ہے حضور والا, سائنس اتنی ترقی کر گئی, کیا سائنس آج تک کوئی ایسا تھرمامیٹر, اسکیل, فیتا, مشین بنا پائی جس کے ذریعے یہ پتہ چل جائے, آپ کو لگایا جائے, پتہ چل جائے اللہ آپ سے کتنی جلدی راضی ہوگا. آپ کو لگایا جائے, آپ کو پتہ چل جائے اللہ کس سے کتنی جلدی راضی ہوگا. نہیں بنا پائی نا, نہیں بنا پائی نا. قسم خدا کی بھاؤ نگر والوں, اگر کربلا نہیں ہوتی دنیا کو یہ فارمولا نہیں ملتا. حسین نے ان کو معاف کر کے بتایا دنیا والوں دیکھو جس کا بندہ اتنی جلدی معاف کرتا ہو اس کا خدا کتنی جلدی معاف کرنا ہوگا. جس کا بندہ اتنی جلدی معاف کرتا ہو.
قسم خدا کی جتنی محنت سے مجھ اکیلے نے پڑھ لیا اتنی محنت سے آپ سب مل کے سن لیتے تو بعد میں دم ہو جاتی سرکار. حسین نے خود کو معاف کر کے بتایا. دنیا والوں دیکھو جس کا بندہ اتنی جلدی معاف کرتا ہو اس کا خدا کتنی جلدی معاف کرتا ہوگا اور کتنی جلدی سنتا ہے. خدا بتاؤ کتنی جلدی سنتا. سنیے کل کی گفتگو ریلیٹ ہو رہی ہے. شیطان سے اللہ نے کیا کہا تھا؟ نکل جا میری بارگاہ سے. کل کا پرانا جملہ یاد دلا دو جو میں نے کہا تھا. شیطان کوئی پیدائشی شیطان نہیں تھا. شیطان کا اصل نام تھا عزازیل، بعد میں پڑ گیا ابلیس. یاد دلاؤں جو میں نے کہا تھا ابلیس بنا ہے لباس سے. یہ لباس ہے نوید آبدی نہیں، جو اس کے اندر ہے وہ نوید آبدی ہے. یعنی جو باہر سے کچھ اور ہو اندر سے کچھ اور ہو وہ شیطان ہوتا ہے. میں وہ جملہ مکمل کر رہا ہوں جو میں نے کہا تھا جو اللہ سے دعا نہیں مانگتے وہ تو شیطان سے بھی آگے بڑھ گئے. بھائی شیطان ہے اصلی والا شیطان. جب اللہ نے کہا کہ نکل جا میری بارگاہ سے، بھیا دنیا کی سپریم پاور ہے اللہ کے پاس تھا. اللہ سے بڑا کوئی طاقتور ہے نہیں ہے نا. جب اللہ نے کہا نکل جا تو نکل جاتا. اللہ نے کہا نکل جا، چند قدم چلا، چلتے چلتے رکا. پروردگار کا نکلا نہیں ابھی. پروردگار ایسے نہیں جاؤں گا، کچھ نہ کچھ لے کے جاؤں گا. کہ کیا؟ کہ پروردگار مجھے قیامت تک کی مدت حیات چاہیے. اگر لفظوں کی قدر کریں گے تو مجلس ہوگی سرکار. قیامت تک کی مدت حیات چاہیے. بابا غور کرو نا، شیطان ہے مگر پتہ ہے دینے والا اللہ ہے. آپ کی خاموشیوں کو سلام. اور کیا کہہ رہا ہے قبلہ؟ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے قیامت تک کی مدت حیات چاہیے. قیامت تک کی یعنی شیطان ہے مگر قیامت پہ یقین ہے. ارے میں مجلس پڑھ رہا ہوں سرکار. شیطان ہے مگر قیامت پہ یقین ہے. کہا جب قیامت تک کی مدت حیات دے دی نکل جا اب تو میری بارگاہ سے. چلتے 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 سے رکا. کہا کیوں رک گیا؟ کب پروردگار صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا. کب بیٹھ جا صراط مستقیم پر. کب پروردگار سے بیٹھوں گا نہیں بلکہ بہکاؤں گا. کس کو بہکائے گا؟ کہ آدم کی ذریت کو بہکاؤں گا. کہ کیسے بہکائے گا؟ کہ دائیں سے بہکاؤں گا، بائیں سے بہکاؤں گا، آگے سے بہکاؤں گا، پیچھے سے بہکاؤں گا. آہستہ سے کہتا ہوں زور سے سن لیجئے گا. جس کی جتنی عقل ہوتی ہے اس کی زبان اتنی ہی چلتی ہے. بس شیطان کی جتنی عقل کی اتنا ہی مانگا اس نے. کیا کہا؟ پروردگار صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا. اچھا آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ شیطان کیا آپ کو شراب کے اڈوں پہ ملے گا، جوؤں کے اڈوں پہ ملے گا؟ نا، شیطان جانتا ہے جہاں جو جتنے وہاں ہیں وہ سب پہلے سے اپنے ہیں. شیطان تو کہہ قرآن ہے، قرآن میں کہہ صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا. ہمیں کبھی سمجھ میں نہ آتا صراط مستقیم کیا ہے. اگر ابو طالب کا بیٹا منبر کوفہ سے نہ کہتا انا صراط المستقیم، یعنی شیطان دشمن ہے علی والوں کا. اب دیکھیے علی والوں کے ایک فارمولہ آ رہا ہے. شیطان نے کہا پروردگار صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا. مشرق سے بہکاؤں گا، مغرب سے بہکاؤں گا، شمال سے بہکاؤں گا، جنوب سے بہکاؤں گا. پروردگار نے کہا بہکا لے. شیطان خوش ہو گیا. صراط مستقیم پر بیٹھنے کی اجازت بھی مل گئی. چاروں طرف سے میں نے گھیر بھی لیا. شیطان خوش تھا. اللہ نے کہا خالق شجاعت تو میں ہوں، سمتیں بنانے والا تو میں ہوں. تو سمجھ رہا ہے سمتیں چار ہے، سمتیں چار نہیں سمتیں چھ ہے. زمین بھی ہے، آسمان بھی ہے. یعنی اب شیطان سے بچنے کے دو ہی راستے ہیں. یا تو سجدے میں سر جھکا دو یا دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھا دو. جو سجدے میں سر جھکا دے گا اللہ اسے بھی معاف کر دے گا. جو دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھا دے گا اللہ اسے بھی معاف کر دے گا. اگلا جملہ سنیے. جب اللہ نے کہا نکل جا تو نکلا کیوں نہیں؟ تاریخی جملہ ہونے والا ہے. بہت دل سے پڑھوں گا جملہ، بہت ڈوب کے پڑھوں گا. استقبال کریے گا اہل ادب. یہ پڑھے لکھے حضرات بھاؤ نگر کے تشریف فرما ہے. آپ کی سماعت تعارف کی محتاج نہیں.
اردو ادب لوگوں سے بہتر اردو سمجھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، استقبال کریے گا۔ چلا شیطان رکا، کیا بولا؟ پروردگار آدم کی ذریت کو بہکاؤں گا، آدم کی اولاد کو بہکاؤں گا۔ آدم کی ذریت کون؟ نہیں آپ بولیں گے نہیں، میں آگے نہیں بڑھوں گا۔ آدم کی اولاد کون؟ سلامت رہیے جی۔ اور اس کے بعد جب آپ خاموش ہوتے ہیں آپ کی خوبصورتی اور بڑھ جاتی ہے سرکار۔ میں تو آپ کو زبان کی عبادت کا موقع دے رہا ہوں۔ بھائی کیا 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 شیطان نے قیامت تک کی مدت حیات چاہیے، اور قیامت تک آدم کی ذریت، آدم کی اولاد کو بہکاؤں گا۔ کون آدم کی اولاد؟ ہاں ہم سب، ہم سب۔ بھائی جب قیامت تک کی اجازت مانگی ہے تو قیامت تک تو آدم کی اولاد جائے گی نا۔ بھائی بیدار ہو تو تحفہ لے جاؤ۔ کیا کہہ رہا ہے شیطان؟ میں آدم کی اولاد کو بہکاؤں گا، یعنی ہمیں بہکائے گا۔ ہم کہیں گے شیطان یہ کیا بات ہوئی؟ جب تیرا جھگڑا ہوا جناب آدم سے، ہم تو اس زمانے میں تھے بھی نہیں۔ میں کہاں مجلس لے آیا؟ میں نے کہا تاریخی جملہ ہونے والا ہے۔ بھائی ہمیں یہ حق بنتا ہے نا، ہم کہے شیطان ہمیں کیوں بہکائے گا؟ ہم نے تیرا کیا بگاڑا؟ جب تیرا جھگڑا ہوا جناب آدم سے، ہم تو زمانے میں تھے بھی نہیں، پھر بھی ہمیں بہکائے گا؟ نہیں حضور والا، اللہ قرآن کے ذریعے سے شیطان کا مزاج بتا رہا ہے کہ شیطان کا مزاج ہی ہوتا ہے جھگڑا باپ سے ہو بدلہ اولاد سے لیا جائے۔ یا ولی قرآن شیطان کا مزاج بتا رہا ہے کہ جھگڑا باپ سے ہو بدلہ اولاد سے لیا جائے۔ اللہ نہ جانے آپ کہاں چلے گئے، میں تو آپ کو کہیں اور لے جا رہا ہوں۔ حسین کربلا میں کہہ رہے ہیں کیا میں نے شریعت بدل دی؟ کیا میں نے حکام بدل دیا؟ کیا میں نے قرآن بدل دیا؟ وہاں سے آواز کیا آ رہی ہے؟ بغضاً لأبی، تمہارے باپ کا بغض ہے، لہذا اگر کسی کو شیطان کا لشکر دیکھنا ہو نا تو یزید کے لشکر کو دیکھ لے۔ ارے آپ نہیں سن رہے سرکار، ایک اللہ بھیج دے محمد وآل محمد۔ کیونکہ یاد رکھیں سنے والا، صرف و صرف دعا سے بھی کام نہیں چلنے والا۔ حالانکہ امام نے فرمایا ہے کہ لیس شیء اکرم عند اللہ من الدعاء، اللہ کے نزدیک دعا سے بہتر کوئی شے نہیں ہے۔ لیکن حضور والا آج کل تکلیف ہوتی ہے کچھ نوجوانوں کو دیکھ کر، ہٹے کٹے نوجوانوں کو دیکھ کر تسبیح لیے مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، تسبیح پڑھے جا رہے ہیں، یا رزاق یا رزاق یا رزاق یا رزاق یا رزاق۔ او بابا ہوا کیا ہے تمہیں؟ اگر اللہ کو تسبیح پڑھنے سے رزق دینا ہوتا تو دو ہاتھ نہیں دیتا۔ آئے ہائے نہیں، پہلے آپ محنت کریے، محنت کرنے کے بعد دعا مانگیے، کیونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ علی محنت کرنے والوں کے مولا ہیں، مفت خوروں کے مولا نہیں ہیں۔ لہذا یہ اپنی آپ زندگی کو برباد۔ دیکھیے ایک جملہ میں کہنا چاہوں گا، اور میں کرام تشریف فرما اللہ آپ لوگوں کو زندگی دے حضور والا، لیکن آپ لوگ آپ کی موجودگی میں جملہ کہنا چاہوں گا نوجوانوں، اس جملے کو نوٹ کریے گا، اور میں چاہوں گا کہ آپ اس کو عقیدت کے قلم سے ذہنوں کی ڈائری پہ نوٹ کریں، اپنے گھروں پہ لے جائیں۔ اب مجھے نہیں پتا کتنے نوجوان سر جھکا کے سنیں گے، کتنے اڑ کے سنیں گے، لیکن جملہ تو بہت بلند ہے، گھروں تک لے کے جائیے گا۔ قوم کے جوانوں یاد رکھیے، یاد رکھیے، یاد رکھیے کہ علی کا دو انگلیوں سے درِ خیبر کو اٹھانا کوئی بڑی بات نہیں، بلکہ علی کا علی ہو کر میسم کی دکان پہ بیٹھنا بڑی بات ہے۔ مجھے پتا تھا سب نہیں بولیں گے سرکار، مجھے پتا تھا سب نہیں بولیں گے، یہ مرحلہ ہی ایسا ہے حضور والا۔ علی کا دو انگلیوں سے درِ خیبر کو اٹھانا کوئی بڑی بات نہیں، بلکہ علی کا علی ہو کر میسم کی دکان پہ بیٹھنا بڑی بات ہے۔ چلو تاریخ میں جھانک کے دیکھو نا، کئی سو بار آپ نے سنا ہوگا، مجھ سے بھی سن لو، بیٹھے ہیں مولا میسم کی دکان پر، ہوا کیا؟ نتیجہ وہ آنے والا کہ حضور والا نیندیں حرام ہو جائیں گی۔ سنیے، بیٹھے ہیں میسم کی دکان پر، آ گیا ایک کھوٹی قسمت کا کھوٹے سکے لے کر۔ یار میں اردو پڑھانے نہیں آیا، میں بات پہنچانے آیا۔ آپ زبان سے نہ بتا پائیں کوئی تکلیف نہیں، چہرے کے امپریشن سے بتائیں کہ جملے آپ کی سمجھ میں آ رہے ہیں۔
چلتے آئیے. آ گیا کھوٹی قسمت کا کھوٹے سکے لے کر. بہت شارٹ کر کے سناؤں گا 1.5 منٹ کے اندر. سکے علی کو دیے, کھجورے لے لی. یہ یہاں گیا, میسم یہاں کو آئے. لو میسم اب تک کی کمائی. میسم نے جیسے ہاتھ میں لیا, مولا یہ تو کھوٹے ہیں. آپ نے غور نہیں کیا, علی چھوڑو, خود علی کی تلوار 7 نسلوں کو دیکھتی ہے. ہائے ہائے, جس علی کی تلوار 7 نسلوں کو دیکھتی ہے, تو کیا اس علی کو نہیں پتا تھا کہ کھوٹے ہیں یا نہیں ہیں؟ حضور والا یاد رکھیے گا, اہل بیت اس وقت تک کسی کو ذلیل کرنا نہیں چاہتے جب تک کہ وہ خود ذلیل ہونا نہ چاہے. اب ہوا کیسا کر بھائی, سکے آ گئے, کھجورے دے دی, ختم بات. بات ختم کہاں ہوئی, اب تو مجلس شروع ہوئی ہے. اور ویسے حضور والا آپ سوئے یا جاگے, آپ کو بھوک لگے یا پیاس, مجلس تو ہوگی میرے بھائی. سنیے سنیے, ہوا کیسا کر, کچھ دیر کے بعد وہ دوڑا چلا رہا ہے. کہا یعنی کھجورے تو خراب نکلی. نا ابھی سنتے رہیے, میں تو چہرے دیکھوں گا نتیجے پہ کتنے بولتے ہیں. جملوں پہ بولنا آسان ہے, سنی ہوئی بات کو سن کے بولنا آسان ہے, نتیجے پہ چہرے پڑے گا نوید آپتی. چلیے سر کو اٹھائیے. کہا یعنی یہ کھجورے تو خراب ہے. کہا دے دے, سکے لے لے. یہ گیا, اسی کھجور میں سے میسم نے کھایا. جو سمجھ رہا ہے اسے دعائیں ہیں, جو نہیں سمجھ رہا اسے سمجھنے کی دعائیں ہیں سرکار. کہا مولا یہ تو تازی اور صحیح ہے. تاریخی جملہ میرے مولا نے کہا میسم جیسی نیت تھی ویسا نتیجہ مل گیا. نا 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 نا, اب دیکھوں گا کتنے چہرے بول رہے ہیں اور کتنے ہاتھ اٹھ رہے ہیں. کیا کہا مولا نے, میسم جیسی نیت تھی ویسا نتیجہ دے دیا. تو بھولے نہ بھاؤ نگر, جب علی کھوٹے سکوں کے عوض میں اچھی کھجورے نہیں دے گا تو کھوٹے اعمال کے بدلے میں تمہیں جنت کہاں سے دے دے گا. مل کے ہاتھ اونچے, فیصلہ کرو نا جو علی قبلہ کھوٹے سکوں کے عوض میں اچھی کھجورے نہیں دیتا, وہ کھوٹے اعمال کی تمہیں جنت کہاں سے دے دے گا. علی تو جنت و دوزخ کا تقسیم کرنے والا ہے نا. چلو پہلی مجلس میں نے ایک جملہ کہا تھا, چمن چمن کلی کلی نگر نگر علی علی ڈگر ڈگر علی علی گلی گلی علی علی. میں نے کہا تھا نا کہ گلیوں میں علی آ گیا. آج تک ناروں میں یہ کیوں نہیں آیا گھر گھر علی علی. آج کی مجلس سے جائے گا گھر گھر علی علی. چلو دکھاؤں تمہیں تاریخ میں کہ علی کیسوں کے مولا ہے. میرے انداز میں سنو گے تو لطف آ جائے گا. علی کیسوں کے مولا ہے, بتاؤں کیسوں کے مولا ہے. ایسوں کے مولا ہے. ایسے کیسے, ایسے دیکھیے ضرور اٹھائیے کیسے ہے. وہ کوفے کی پتلی سی گلی, اس میں سے نکلا یہ شیر کا جوان, یہ بڑا سینہ, یہ بڑے بڑے بازو, بڑی بڑی زلفیں, بڑی بڑی آنکھیں. اگر دہاتے تو بلند ترین عمارتوں میں آواز گونجنے لگے, جس کو علی نے نہج البلاغہ میں کہا ہے یہ عزم کی دیوار ہے, ارادوں کی چٹان ہے. ابھی بتاتا ہوں کون ہے. میں تعارف کراؤں تو یہ اس میں کون سی تعریف کی بات ہے, عمل بتائے گا کہ کون ہے.
آئے 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 عمل بتائے گا نا. اس لیے تو میں کہتا ہوں میرے قوم کے جوانوں کم سے کم محرم میں اپنے لباس کو ایسا بناؤ, اپنے چہرے کو ایسا بناؤ, اپنے بالوں کو ایسا بناؤ آئے 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 کہ تمہیں نہ بولنا پڑے کہ تم حسینی ہو. جس گلی جس چوراہے سے نکل جاؤ دیکھنے والا دیکھ کر کہے وہ دیکھو حسین کا عزادار جا رہا ہے. ایسا ایسا ہونا چاہیے. دیکھو یہ ایسے ہوتا ہے. یہ بڑا سکھا جو میدان میں آئے کہ اونٹ کے بچے کو ڈھال بنا لے, ایسا شجاع چل جا رہا ہے, چلا جا رہا. چلتے 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 ایک قصاب نے اپنی دکان سے ہڈی پھینک کے ماری. جو پہنچ گیا ان کو سلام, جو نہیں ہے ان کو اپنے ساتھ سفر لے جا کروں گا. میں کسی کا ہاتھ نہیں چھوڑوں گا, یہاں پر سب کو ساتھ لے کے چلوں گا. قصاب نے دکان سے ہڈی پھینک کے ماری. اس نے پیچھے مڑ کر قصاب کو دیکھا, کچھ نہ بولا, یہ چل دیا مسجد کی طرف. کچھ لوگ اس منظر کو دیکھ رہے ہیں, اپنے سر میں پیر رکھ کے دوڑے اور قصاب کے پاس آئے, قصائی کے پاس. یہ کیا کیا تم نے؟ اچھا معاملہ یہ ہے کہ جب تک اوپر سے رسی ٹائٹ نہ ہو نا, نہ اللہ یاد آتا ہے, نہ مولا یاد آتے, نہ امام باڑے یاد آتے. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, جیسے رسی ٹائٹ ہوگی نا فوراً معرفت آ جاتی ہے, ڈر پیدا ہو جاتا ہے. اب وہ یہیں پر ہوا. کچھ لوگ وہاں سے آئے کہ تم نے یہ کیا حرکت کری, کیوں تم نے اس کے پیر میں ہڈی پھینک کے ماری. اکڑ کے کہتا ماری تو تمہیں نہیں معلوم یہ کون تھا. کون؟ کہ یہ لشکر اسلام کا علم بردار مالک اشتر تھا. قسم خدا کی بڑے بڑے خطبہ علماء تمہاری بستی میں آئے ہیں, سب سے سنا ہوگا مالک اشتر. آج نوید آبادی سے سنو مالک اشتر. اگر اس انداز میں سنا ہو تو خاموش رہیے گا, گھروں میں جائے گا انشاءاللہ مالک اشتر کا یہ کردار. جیسے مالک اشتر کا نام سنا پنڈلیاں کانپنے لگی. پسیل یہ مالک, ہاں یہ ہے مالک اشتر, یہ ہے مالک اشتر. جیسے سنا مالک اشتر یہ, اب یہ چلے پیچھے پیچھے. کیا دیکھا, مالک اشتر مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں. آئے ہائے منظر دیکھیے گا, میں تو اپنے برانڈ پہ پڑھ رہا ہوں سرکار. مالک اشتر مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے, یہ کھڑا رہا. جیسے ہی مالک اشتر نے نماز کو تمام کیا, جیسے ہی مالک اشتر باہر آئے فوراً قدموں میں گر کے کہتا ہے اے مالک اشتر مجھے معاف کر دو. مالک اشتر نے کہا کیسی معافی, میں تیری مغفرت کے لیے تو نماز پڑھنے آیا. اللہ جانے کہاں تک میری مجلس پہنچ رہی ہے. کہاں ملے مالک اشتر؟ مسجد میں ملے. یعنی علی والوں کا مسجدوں سے بہت گہرا رشتہ ہوتا ہے. اس لیے تو میں کہتا ہوں میرے قوم کے جوانوں, جتنی تعداد میں مجلسوں میں آؤ اتنی تعداد میں مسجدوں میں جاؤ. آئے ہائے آئے ہائے, کیوں اس لیے کہ یہ مجلس مکتب حسین ہے, یہ مسجد مقصد حسین ہے. ارے بھائی مجلس میں آؤ کہ اللہ خوش ہو, مسجدوں میں جاؤ کہ حسین خوش ہو. اچھا ایسی بات تو سرکار بہت کم لوگ بولتے ہیں, کیونکہ جو حسینی ہوگا وہ نمازی ہوگا, جو نمازی ہوگا وہ حسینی ہوگا. کیا کہا مالک اشتر نے, میں تیری ہی مغفرت کی تو نماز پڑھنے آیا. لو سروں کو اٹھاؤ. غالب جنگ صفین یا جنگ نہروان کا مارکا, ذہن حاضر نہیں ہو رہا ہے. جب عروہ بنت حارث کے خطبوں نے وہ ہنگام مچایا, یہ جو نماز پڑھنے گئے ہیں معاف کرنے گئے نا, یہ سکے کا میں نے ہیڈ دکھایا, ہیڈ. اب ٹیل بھی تو دیکھ لو, ٹیل کیسا ہے مالک اشتر کا. جنگ صفین میں عروہ بنت حارث کے خطبے نے وہ ہنگام مچایا کہ مالک اشتر کی کھلی ہوئی تلوار جس سر کو ڈھونڈ رہی تھی وہ سر مالک اشتر کے ہاتھ میں آ گیا. بڑی محنت کراتے ہیں سردار. لیکن میں نے یہ نہیں کہا کہ مالک اشتر ڈھونڈ رہے تھے, مالک اشتر کی تلوار ڈھونڈ رہی تھی. آئے ہائے آئے, یا جنگ کا کوئی اور مارکا تھا لیکن یہی مرحلہ ہے. جنگ صفین ہے کوئی اور جنگ لیکن یہاں یہی مرحلہ ہے. مالک اشتر کی تلوار ڈھونڈ رہی تھی, یہ کھچی ہوئی تلوار. مالک اشتر کی تلوار کسی اور کو نہیں ڈھونڈ رہی تھی, فقیر شام معاویہ کو ڈھونڈ رہی تھی. آ گئی معاویہ کی گردن مالک اشتر کے ہاتھ میں, یہ پکڑے تھے بالوں کو, یہ رکھی تھی تلوار, یہ پھرنے والی تھی ایسے.
سوال ذہن میں نا، کیسے ہوتے ہیں علی کے نوکر؟ دکھا رہا ہوں کیسے ہوتے ہیں علی کے نوکر. سنیے، یہ رکھی تھی تلوار میرے بھیا ایسے، پھیرنے والے تھے، پھیرنے والے تھے. پیچھے سے کمبر کی آواز آئی، مالک اشتر، مولا نے منع کیا ہے، تلوار روک لو. آخری آدمی جو میدان میں کھڑا ہے، سننے آئے ہو نوید آبدی کو تو جملہ سن لو. جملہ لوہے دل پہ لکھ لینا، بہت دل سے کہہ رہا ہوں، اور صرف دل سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ تمہارے دل میں اتر کے پڑھوں گا. سوچو 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 میرے بھائی، کیسا منظر ہوتا ہوگا وہ جب مالک کا مالک مالک کو مالک کہہ کے بلاتا ہوگا. ارے آپ نہیں سن رہے سرکار، نہیں پڑھوں گا آگے، بس ختم کر رہا ہوں میں. یہ کیسا منظر ہوتا ہوگا وہ جب مالک کا مالک مالک کو مالک کہہ کے بلاتا ہوگا. مالک اشتر تلوار روک لو، مولا نے منع کیا ہے. ایسے رکھی تھی تلوار، گاڈ گفٹ تھا سرکار، چاہتے ایسے کر دیتے. کتنے سیکنڈ لگتے؟ 2-3 ختم، ملعون ختم، کربلا کا فتنہ ختم. میں کہاں مجلس لے آیا سرکار؟ بھائی جب گودام میں ہی آگ لگ جائے گی تو شو روم میں سامان کیسے آئے گا؟ اور میں پوری ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں. بھائی یہ رکھی تھی تلوار، پھیر دیتے ختم ہو جاتا. کیا کہا کمبر نے؟ مالک اشتر تلوار روک لو. مولا نے منع کیا ہے، چاہتے پھیر دیتے. حکم مولا پر اپنے جذبات کو قربان کیا، تلوار پھینک کر چلے گئے. 1 دن ہو گیا، مالک اشتر نہیں آئے. 2 دن ہو گیا، مالک اشتر نہیں آئے. تیسرا دن آیا. مولا نے کہا کمبر کیا بات ہے؟ آج 3 دن ہو گئے، میں نے مالک اشتر کو نہیں دیکھا. جاؤ مالک اشتر کو بلا کے لاؤ. جب تک جناب کمبر گئے ہیں بلانے کے لیے، اسی ہیڈ کا ایک پہلو اور دکھا دیتا ہوں. ٹیل بھی دیکھیں نا، مالک اشتر اگر بغیر تلوار کے بھی سینہ تان کے ٹہلتے تھے نا میدان میں، لاکھوں کا لشکر گھبرا کے کہتا تھا کوہنیاں مار مار کے، تم جاؤ تم جاؤ، علی کا بھوکا شیر ہے، ہم نہیں جائیں گے. علی کا شیر ہے، ہم نہیں جائیں گے. تو جس مالک اشتر سے لاکھوں کا لشکر گھبراتا تھا، سروں کو اٹھاؤ، آپ کی آنکھوں میں ایک منظر آئے گا. لاکھوں کا لشکر گھبراتا تھا. جب یہی شیر دل آدمی بارگاہ علی میں آتا تھا، سمٹ کر بیٹھ جاتا تھا. اللہ جانے کتنے لوگوں کی نگاہوں میں منظر آ رہا ہے، جس کے سینے کو دیکھ کر لاکھوں کا لشکر گھبرا رہا ہے. لیکن جب کوئی بارگاہ علی میں آ رہا ہے، اپنے گھٹنوں کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے، سر جھکا کے بیٹھا ہے. جملہ سنیے گا حضور والا، طبیعت دھڑک جائے گی آپ کی. اور اپنے اپنے حق میں ووٹ ڈالیے گا، پتہ لگائیے گا کون کتنے % علی والا ہے. اور آپ کے ساتھ ساتھ میں بھی اپنے حق میں ووٹ ڈالوں گا. چلیے، مولا نے پوچھا مالک اشتر کہاں گئے تھے؟ کہا مولا حالات سازگار نہیں تھے، اگر میں تلوار چلا دیتا تو میں جانتا ہوں کوئی مجھے برا نہ کہتا. مولا میں آپ کا غلام ہوں، انگلیاں آپ کی طرف ہوتی. مولا کا جملہ سنیں گے؟ سنیں گے؟ سر اٹھا. مولا نے کہا مالک اشتر وہ بات تو ختم ہو گئی. ایک پیغام ہے، یہ بتاؤ 2-3 دن کہاں پر تھے؟ پلٹ کے کہا مولا گھر پر اناج ختم ہو گیا تھا، گھر پر اناج ختم ہو گیا تھا، بیوی بچے بھوکے تھے، 2 دن مزدوری کر کر روٹیاں دے کر آ رہا ہوں. آہا آہا آہا، استقبال استقبال. مولا 2 دن مزدوری کر کر روٹیاں دے کر آ رہا ہوں. مولا نے تاریخی جملہ کہا مالک اشتر کیا تم مجھ سے مانگتے تو کیا میں تمہیں نہیں دیتا؟ پلٹ کے کہا مولا مانگتا تو ضرورت سے زیادہ مل جاتا. ہاں نا، جملہ سنیے مولا اگر مانگتا تو ضرورت سے زیادہ مل جاتا. لیکن کل کو یہ مورخ لکھ دیتا کہ مالک اشتر کو علی سے فائدہ ہے. مالک اشتر کو علی سے فائدہ ہے. مولا میں نے کسی لالچ میں آپ کو امام نہیں مانا، لائق امام جانا ہے، اس لیے آپ کی اطاعت کرتا ہوں. سروں کو اٹھاؤ. مالک اشتر نے
علی سے نہ مانگ کر مزدوری کر کر ہمیں پیغام دیا ہے، خبردار جو علی کا شیعہ ہوتا ہے مزدوری کا قائل تو ہوتا ہے، دلالی کا قائل نہیں ہوتا۔ جو علی کا شیعہ ہوتا ہے وقت پڑنے پر سبزی فروش تو بن جاتا ہے، زمین فروش نہیں بنتا۔ جو علی کا شیعہ ہوتا ہے مجبوری میں سبزی بیچنا تو پسند کرتا ہے، ضمیر کا بیچنا پسند نہیں کرتا۔ جیسے ہی بس 5 منٹ 6 منٹ اور جیسے ہی مالک اشتر نے جیسے یہ جواب دیا، اب آنکھوں میں منظر آئے گا، جس کی آنکھوں میں منظر آئے وہی نجف کی دہلیز چومنے کی بھیک مانگے شاہ نجف سے، جس کی آ جائے نا وہ دوسروں کے لیے بھی مانگ لے، سروں کو اٹھا۔ جیسے ہی میرے مولا نے مالک اشتر کے جواب کو سنا، مجھے دیکھو مولا اپنی جگہ سے تھوڑا سا اٹھے، دونوں ہاتھ مالک اشتر کے رخسار پہ رکھے، پیشانی کو چوما اور ایک جملہ کہا، اے مالک اشتر یہ علی تم پر افتخار کرتا ہے۔ بھائی بھاؤ نگر میں مجلس ہو رہی ہے، یہ علی تم پر افتخار کرتا ہے۔ آپ نے غور نہیں کیا میرے بھائی، کل کائنات جس پر افتخار کرے اسے علی کہتے ہیں، علی جس پر افتخار کرے اسے مالک اشتر کہتے ہیں۔ اس پہ علی افتخار کرے۔ جب اس واقعے کے ہونے کے بعد کسی نے مولا سے پوچھا، تھکیے گا نہیں میرے بھائی، کیونکہ سونے کے لیے سال بھر پڑا ہے اور ہماری قوم جاگتی 2 مہینہ 8 دن کے لیے ہے، اور اگر ہم ہی سلا دیں گے تو ذمہ دار کون ہوگا، ہے نا؟ تو میں اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی کوشش کروں۔ ویسے آج کی مجلس ختم کا مولا علامہ قاسم قزوینی عراقی نے اپنی کتاب الکلام الامام العلی فی آخر عمر شریف میں لکھا کہ مولا سے کسی نے پوچھا، مولا یہ بتائیے اگرچہ آپ کے منع کرنے کے باوجود مالک اشتر تلوار چلا دیتے، مولا آپ کیا کہتے ہیں؟ پلٹ کے کہا کچھ نہ کہتا۔ جنہوں نے سبحان اللہ کہا ان کا شکریہ، جنہوں نے نہیں کہا ان کی یہی خاموشی کسی سیلاب کا اعلان ہے۔ جب جملہ پہنچے گا میں اس سے بڑا جملہ فضائل مالک اشتر میں پڑھ نہیں سکتا۔ کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ اس سے بڑا جملہ فضائل مالک اشتر میں ہے ہی نہیں۔ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ہو تو دکھا دیے، مجلس پڑھنا چھوڑ دوں گا میں، اب جو میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ اس سے بڑا فضائل کوئی بھی مجھے لا کے دکھا دے فضائل مالک اشتر کا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ بیان کرنے والا خود علی ہے، خود علی ہے۔ جب کہا مولا یہ بتائیے اگر مالک اشتر تلوار چلا دیتے، بزرگان دعاؤں سے نوازیے گا، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ پلٹ کے کہا کچھ نہ کہتا، بس یہی کہتا کہ مالک بہت جذباتی تھا، اپنے جذبات پہ قابو نہیں پا پایا، لیکن ہاں اگر میں علی مالک اشتر کو کبھی یہ سند نہ دیتا کہ مالک اشتر میرے لیے ویسا ہی تھا جیسا میں محمد عربی کے لیے تھا، مالک اشتر میرے لیے ویسا ہی تھا، بس ختم ہو گئی مجلس۔ مالک اشتر میرے لیے ویسا ہی تھا جیسا میں محمد عربی کے لیے تھا، اور میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا جہاں تحفے لینے والے بیٹھے ہوں گے وہیں تحفہ دوں گا، لیکن کچھ حد تک میں راضی نہیں ہو پایا۔ اگر آپ راضی ہوتے کل میں آپ کو سناتا ابراہیم بن مالک اشتر، لیکن اعلان ابھی سے کر دیتا ہوں کہ وہ تحفہ بچ کے چلا جائے گا۔
چلیے، جیسا باپ ویسا بیٹا، ابراہیم بن مالک اشتر، جس کا شمار ہوتا ہے منتقم سید الشہداء۔ ایک جملہ یاد رکھیے گا، معصوم کے مقصد کا قصاص معصوم لیتا ہے، مختار نے خون کا قصاص لیا ہے، 12واں آ کے مقصد کا قصاص لے گا۔ بہت ہو گئی تبلیغ، بہت ہو گئے امتحان، 12واں رزلٹ سنانے کے لیے آئے گا۔ اب نتیجہ ہوگا، اور دعا کریے آ جائے زہرا کا لال اسی ساتھ، کیونکہ ان کے آنے کا انتظار صرف ہم ہی نہیں کر رہے ہیں، بلکہ جنت البقیع والے بھی دعا مانگتے ہیں، بیٹا تم کب آؤ گے، کب ہماری قبروں پہ مجلسیں ہوں گی، کب ہمارے زائرین جنت البقیع پائیں گے۔ بس میرا سید آج دل چاہ رہا ہے کہ ان بچوں کے بھی مسائل پڑھ دیے جائیں، کہ جن بچوں کی مرنے کی خبر ماں کو سب سے بعد میں ملی۔ ابھی بتاتا ہوں کون ہے وہ بچے، لیکن مسائل شروع کرنے سے پہلے گزارش کروں گا، جو بے اولاد ہیں وہ دعائیں مانگ لیں، اور خصوصاً اس وقت کے مسائل میں 2 لوگ دعائیں مانگے۔ اگر میری مائیں اور بہنیں سن رہی ہیں، وہ اپنے بچوں کے لیے دعا مانگے، اور ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے دعا مانگے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے میں کس کے مسائل پڑھنے والا ہوں۔ جانتے ہو رونے والوں، ہماری تاریخ اسلام میں 4 تماچے ایسے ملتے ہیں جن پر قہر خدا نازل ہوا، زمین اور آسمان کانپے ہیں۔ پہلا تماچا جناب ابراہیم کو نمرود نے مارا، نمرود پہ مچھر کا عذاب آیا۔ دوسرا تماچا جب جناب یوسف کو ان کے بھائیوں سے خرید کر لے جایا جا رہا تھا، راستے میں ماں کی قبر نظر آئی، قافلے سے پچھڑے ماں کی قبر پر آئے، اپنے آپ کو گرایا، لپٹایا، رونے لگے۔ غلام آیا، اس نے تماچا مارا، اس کا ہاتھ شل ہو گیا۔ آپ نے غور کیا، ایک معصوم نبی قبر پہ آیا بھی ہے، قبر پہ لپٹا بھی ہے۔ اگر قبروں پہ جانا بدعت ہوتا، معصوم کبھی اس فعل کو انجام نہیں دیتا۔ تیسرا تماچا، جو پہلے سمجھ چکے تھے ان کو سلام، برداشت کر لینا۔ تیسرا تماچا، کوفے میں دریا کے کنارے یتیمان مسلم کو حارث نے مارا۔ چوتھا تماچا سنیں گے؟ چوتھا تماچا میں سال میں بس ایک بار پڑھتا ہوں، 10 محرم کو۔ چوتھا تماچا جانتے کب مارا گیا؟ جب حسین کا سر نوکے نیزہ پر بلند ہوا، سکینہ ہائے بابا کہتی ہوئی بڑھی، شمر نے ایک ہاتھ سے سکینہ کے ہاتھ کو پکڑا، ایک ہاتھ سے تماچا مارا۔ آپ روتے بھی خوب ہیں، آپ روتے بھی خوب ہیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ آج میں تیسرا تماچا آپ کو سناتا ہوں اور تماچے پہ مجلس تمام کر دوں گا۔ جناب مسلم اپنے دونوں چھوٹے چھوٹے بچوں کو قاضی شورا کو دے گئے تھے۔ تاریخ اسلام کا سب سے پہلا کرفیو لگانے والا ملعون ابن زیاد، جب اس نے کرفیو لگایا نا، اللہ لعنت کرے کہ قاضی شورا پر، ملعون نے دونوں چھوٹے چھوٹے بچوں کو گھر سے باہر نکال دیا۔ ایسے نہیں پڑھوں گا، سروں کو جھکاؤ، آنکھیں بند کرو، اپنے بچوں کے چہرے سامنے رکھو۔ جناب مسلم کے 2 بچے ہیں، اب میں پوری ذمہ داری سے مقتل کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں۔ جناب مسلم کی پوری نسل حسین پہ قربان ہو گئی۔ 2 بچے کوفے میں مارے گئے، 2 کربلا میں مارے گئے۔ ایک بیٹی ہے جس کا نام ہے عاتقہ، وہ شام غریبہ میں جب گھوڑے دوڑائے گئے، عاتقہ کے سینے پر گھوڑے کی ٹاپ پڑی، مسلم کی بچی نے دم توڑ دیا۔ بس برداشت کر لینا۔ قاضی شورا نے، میں شرط لگا رہا ہوں، اپنے بچوں کے چہرے سامنے رکھنا، بس پھر تو قیامت کے مسائل ہوں گے۔ ملعون نے دونوں بچوں کو گھر سے باہر
بچے، ایک 7 سال کا ہے، ایک 9 سال کا ہے، ایک کا نام محمد ہے، ایک کا نام ابراہیم ہے۔ جیسے معلوم نے دونوں بچوں کو گھر سے باہر نکالا، رات کا سناٹا ہے، کوئی چاہنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، پردیس ہے، غریب الوطنی ہے، یتیمی ہے۔ دونوں چھوٹے چھوٹے بھائی چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو پکڑے چلے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، اندھیرے میں چلے جا رہے ہیں۔ علامہ میر انیس میر پڑھا کرتے تھے کہ جاتی تھی اجل ساتھ، جدھر جاتے تھے دونوں، پتا بھی کھڑکتا تھا ادھر جاتے تھے دونوں۔ جزاک اللہ۔ پتا بھی کھڑکتا تھا تو ڈر جاتے تھے دونوں۔ دونوں بھائی چلے جا رہے ہیں، چلتے چلتے چھوٹا بھائی ابراہیم بڑے بھائی سے کہتا ہے بھیا محمد اب بھوک کی وجہ سے چلا نہیں جاتا۔ قیامت کے مصائب ہے، قیامت کے مصائب ہے۔ آپ کے بھاؤ نگر کے کچھ لوگ میرے ساتھ زیارتوں پہ تھے، اس سے قبل میں نے یہ مصائب ان بچوں کی قبروں پہ پڑے ہیں۔ اب میں وہاں کا منظر تو بیان نہیں کر سکتا، بس یہاں کا جو منظر ہوگا نا مجلس کے بعد، اس کے بعد اب اندازہ لگانا کہ جب وہ مصائب وہاں پڑے گئے تھے، وہاں پہ زائرین کا کیا حال تھا، اب برداشت کر لینا۔ بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے کہتا ہے ابراہیم دیکھو وہ درخت نظر آ رہا ہے نا، آج اس درخت پہ آرام کریں گے، صبح نمودار ہوگی، جو قافلہ نکلے گا اس کے ساتھ شریک ہو کے چلے جائیں گے۔ سروں کو اٹھا، دونوں بھائی درخت پہ سوار ہوئے، باہوں میں باہوں کو ڈالا، رخسار سے رخسار ملائے، دونوں بھائی سو گئے، دونوں بھائی سو گئے۔ ابھی دونوں بچوں کی آنکھ لگی تھی کہ ایک مومنہ پانی بھرنے کے لیے آئی، اسے چاند کی روشنی میں سفید تالاب پر دو چاند نظر آئے۔ اب سر اٹھا کے دیکھا تو کیا دیکھا، دو معصوم سے بچے، دو پھول سے بچے۔ جزاک اللہ۔ باہوں میں باہیں ڈالے سو رہے ہیں۔ مومنہ نے بچوں کو بیدار کیا، دونوں بچوں نیچے آئے۔ مومنہ نے پوچھا بچوں تم کون ہو؟ بچوں نے کہا اگر تو ہمیں ابن زیاد کے حوالے نہ کرے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ تو ہم بتائیں گے کہ ہم کون ہیں۔ مومنہ کہتے وعدہ کرتی ہوں حوالے نہیں کروں گی۔ کہا یہ بتاؤ تم مدینے کے سرداروں کو جانتی ہو؟ کہا مدینے کے سرداروں پر میری جان قربان۔ بچوں کی جان میں جان آئی، چلو پردیس میں کوئی اپنا مل گیا۔ اللہ نہ کرے جیسے پردیس میں مسلم کے بچے یتیم ہوئے، ایسے کسی کے بچے یتیم ہو۔ اللہ تعالی جن کے باپ پردیس میں ہیں، اللہ ان بچوں کے والد کی حفاظت کرے۔ کب مدینے کے سرداروں کے والد علی کو جانتی ہو؟ کہا جانتی ہوں۔ کہا علی کے بھائی عقیل کو جانتی ہو؟ کہا جانتی ہوں۔ کہا عقیل کے بیٹے مسلم کو جانتی ہو؟ ہاں جانتی ہوں۔ بچوں نے کہا میں یتیم مسلم۔ آخری آدمی جو میدان میں کھڑا ہے اپنی اپنی جگہ سے پوچھنا دے گا، سروں کو اٹھاؤ۔ جیسی مومنہ نے یہ دیکھا دونوں بچے خان وعدے سے تو طہارت کی ہے، مومنہ نے مجھے دیکھو مجھے دیکھو، دونوں بچوں کو اپنے دامن میں چھپایا، سینے سے لگایا، گھر پہ لے آئی۔ اگر میری آواز میری ماں اور بہنوں تک پہنچ رہی ہے، دامن کو پھیلاؤ، دعا مانگو۔ جیسے ہی مومنہ دونوں بچوں کو گھر پہ لے کے آئی نا، مومنہ نے کیا دیکھا، بچوں کا لباس گندا ہے، بالوں میں دھول ہے، چہرے پر مٹی ہے۔ مومنہ نے کہا بچوں پہلے تم نہا لو، بعد میں کھانا کھا لینا۔ چھوٹا بھائی آگے بڑھ کے کہتا مومنہ ہمیں تو نہانا بھی نہیں آتا۔ اللہ جانے کتنے امیر آئے ہیں مجلس میں، جو نہیں رو رہے وہ کیوں نہیں رو رہے، اللہ جانے تم جانو۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، جب ان بچوں کے مسائل پڑے جاتے ہیں اور کوئی روتا نہیں ہے نا، ان بچوں کی ماں ہے مولا عباس کی بہن جس کا نام ہے رقیہ، جو روتا نہیں ہے نا، رقیہ اس کے پاس جا کے کہتی ہے تو میرے بچوں پہ نہیں رو رہا نا، وہ اس لیے کہ تو نے میرے بچوں کو دیکھا نہیں تھا، اگر میرے بچوں کو دیکھا ہوتا تو ایسے نہ روتا، ایسے روتا۔ جزاک اللہ۔
بچوں کے لباس کو اتارا. میری ماں میری بہنوں مجھے معاف کر دینا، میں مسائل پڑھنے جا رہا ہوں، بس تم اپنے بچوں کی دعائیں مانگو. جیسے ہی مومنہ نے بچوں کے لباس کو اتارا، جیسے ہی پہلا کٹورا پانی کا ڈالا، چھوٹا بھائی بہت دنوں کے بعد مسکرایا. اللہ جانے کتنے سمجھے کتنے نہیں سمجھے. جو باہر کھڑے ہیں جنہیں رونا نہیں آ رہا سروں کو جھکا لو. جو نہیں سمجھا میں صرف دوبارہ پڑھ رہا ہوں، میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں تاکہ تم سمجھ کے ہائے کہہ لو، تاکہ تم عباس کے سامنے شرمندہ نہ ہونے پاؤ. جیسے ہی مومنہ نے پہلا کٹورا پانی کا ڈالا، چھوٹا بھائی بہت دنوں کے بعد مسکرایا. بہت دنوں کے بعد مسکرایا. برداشت کر لینا. مسکرا کر بڑے بھائی سے کہتا ہے بھیا محمد، بھیا محمد، اے بھیا محمد، آج اماں بہت یاد آ رہی ہے. ماتا بھیا آج اماں بہت یاد آ رہی ہے. اماں ایسے ہی پیار کرتی تھی، اماں ایسے ہی نہلاتی تھی. بھیا بہت دن ہو گئے اماں نے گلے سے نہیں لگائی. ہاں قیامت لگ رہی ہے، قیامت لگ رہی ہے. ہاں ایسے ہو جاتا ہے، ایسے ہو جاتا ہے. جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. بھیا اماں کب ملے گی بھیا؟ بہت دن ہو گئے اماں نے اپنے ہاتھوں سے کھانا نہیں کھلایا، اماں نے گلے سے نہیں لگایا، اماں نے پیار نہیں کیا. بھیا اماں کب پیار کرے گی؟ آہا آہا. میں اس لیے تو کہہ رہا ہوں قوم کی بہنوں، تم رو ان بچوں کو. ان بچوں کو بڑی تمنا تھی ان کی ماں انہیں پیار کرے، لیکن ماں کو بھی کیا پتا تھا کہ ماں کو بچے نہیں ملیں گے، خون میں ڈوبے ہوئے مردے ملیں گے. مجلس تمام ہو گئی، مجلس تمام ہو گئی. بس ابھی بچے کھانا کھا کے سوئے تھے. مومنہ کا ملعون داماد حارث گھر میں آیا. ایک بھائی نے دوسرے کو جاگا کے کہا بھیا اٹھو. کیا ہوا؟ کہا بابا مسلم خواب میں آئے تھے، میں اپنی ماں اور بہنوں کے حصے کے مسائل پڑھ چکا. اب بھائی کی دعا مانگے. ایک بھائی دوسرے بھائی کا چہرہ سامنے رکھے اور اپنے بھائیوں کے لیے دعا مانگے. بابا کہہ رہے تھے بچوں مصیبت کے دن ختم ہو گئے، تم مجھ سے ملاقات کے لیے آ رہے ہو. دوسرے بھائی نے کہا میں نے بھی یہی دیکھا. بھائی نے بھائی کو گلے لگایا، رونے لگے. رونے کی آواز حارث کے کانوں میں پہنچی. جزاک اللہ، برداشت کر لینا. رونے کی آواز حارث کے کانوں میں پہنچی. حارث نے چراغ اٹھایا، مومنہ سے پوچھا. مومنہ بتا نہیں پائی. چراغ لے کر آواز کے تعاقب میں چلا. پوری ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، صاحب تمتع ساکے والے ہیں. ملعون نے چراغ اٹھایا، اس حجرے میں پہنچا جہاں دو معصوم سے بچے باہوں میں بہائے ڈالے رو رہے تھے. ملعون حارث نے پوچھا تم کون؟ تم کون؟ صاحب تمتع ساکے والے ہیں. ملعون نے پوچھا تم کون؟ بچوں نے کہا ہم یتیم مسلم. جیسے ہی سنا یتیم مسلم، چراغ کو ایک طرف رکھا، ایک ہاتھ سے محمد کے بالوں کو پکڑا. جزاکم ربکم خیر الجزا. ابھی تو میں نے مسائل کا جملہ پڑھا نہیں تو تمہارا یہ حال ہو گیا. یہ ذریعہ حسین ہے. مولا میری شفاعت نہ کرے اگر میں نے آنکھوں سے دیکھ کے نہ پڑا ہو. صاحب تمتع ساکے والے ہیں. ایک ہاتھ سے محمد کے بالوں کو پکڑا، ایک ہاتھ سے ابراہیم کے بالوں کو پکڑا. اتنی سختی سے پکڑا بچوں کے چہرے سے خون گرنے لگا. جزاک اللہ. لے جا کر باندھ دیا. میں نے پڑھ دیا، تم نے سن لیا نا، کیونکہ اگلا جملہ مجھے پتا ہے تمہیں نہیں پتا. لے گیا، لے جا کر باندھ دیا. اللہ اللہ، ہم سے کہہ دو شیعوں روتے کیوں ہو؟ ہم سے کہا کرو مر کیوں نہیں جاتے؟ اے بھاونگر والوں، باندھا رسی سے جاتا ہے، رسی سے نہیں باندھا. محمد کے بالوں سے ابراہیم کے بالوں کو باندھا، ابراہیم کے بالوں سے محمد کے بالوں کو باندھا. باندھنے کے بعد ایک
بچوں نے کہا پہلے ہم نماز پڑھیں گے. دیکھو میرے قوم کے جوانوں نماز کا مرتبہ کیا ہے. مسلم کے بچے نماز کو آخری وقت میں نہ بھولے. اب جن کے ہاتھ آزاد ہے ماتم کر لے ماتم کر لے. تلوار کو نکالنے کے بعد کہا تم میں سے پہلے کون قتل ہوگا. چھوٹا بھائی آگے گر گیا. پہلے مجھے مار دے بس میرے کلیجے میں طاقت نہیں ہے. اب میں پڑھ نہیں پا رہا ہوں. برداشت کر لیجیے گا. بس دو جملے مسائل کی سننے میں ختم کر چکا. چھوٹا بھائی آگے گر کے کہتا ہے ظالم پہلے مجھے مار دے. میرے سامنے میرا بھائی مارا جائے مجھ سے دیکھا نہیں جائے گا. بڑا بھائی آگے گر گیا. میرے بھائی کو نہ مار. جگہ چلنا جگہ چلنا. پہلے مجھے مار دے. میرے سامنے میرا چھوٹا بھائی مارا جائے. ایسے نہیں رویا جاتا. ہاتھ آزاد ہے سینے پہ مار کے اپنے بھائیوں کی دعائیں مانگنا. بڑے بھائی نے کہا میرے چھوٹے بھائی کو نہ مار. پہلے مجھے مار دے پہلے مجھے مار دے. لو رونے والوں مجلس تمام ہو گئی. حارث کی تلوار چلی. بڑے بھائی کا سر کٹا. کر لو برداشت کر سکتے ہو کر لینا برداشت. میں پڑھتا پڑھتا مر جاؤں میں خوشا نصیب.